بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا ہے، ایمان کے بارے میں پڑھا تھا کل، اور نماز کے بارے میں اب ہیں یہ توحید کے بارے میں۔ بچوں، توحید اور نماز کے بعد اسلام کا رکن روزہ ہے، جو رمضان المبارک میں 1 ماہ رکھے جاتے ہیں۔ یہ ہم سب پر فرض ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں روزے رکھے۔ قرآن پاک میں سے ہم روزے کے متعلق چند آیتیں نقل کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ پارہ 3 آیت 176۔ اے ایمان والو، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ پہلے سے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ سورہ بقرہ پارہ 2 آیت 185۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت و نشانیاں ہیں، ایسی ہدایت کی باتیں جو صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے والی ہیں۔ تو جو اس مہینے کو پائے روزے رکھے، ٹھیک ہے نا، روزہ رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ، بچوں، اسلام کا چوتھا فریضہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن پاک میں بہت جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ دینے کی تاکید آئی ہے۔ ہم کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے پاس 100 روپے ہوں اس کو 2.5 روپے زکوٰۃ غریبوں کو دینی چاہیے۔ اگر سب لوگ اپنی زکوٰۃ دیتے رہیں تو مسلمانوں میں کوئی غریب نہ رہے، لیکن صحیح سے نکالتے نہیں ہیں۔ اللہ کی جواب دہی ہوگی اس بات کی، جو اگر صحیح سے مسلمانوں بھی زکوٰۃ نکالے کوئی بھی بھوکا نہ سوئے۔ ہم نے اپنے اصولوں کو چھوڑ دیا اور ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ سب طریقے اللہ سے دور لے جانے والے ہیں۔ ہم صرف چند آیتیں قرآن مجید سے نقل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، پارہ 1 آیت، یہ ہے 43 یعنی 43۔ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، قرآن شریف میں ہے یہ نہیں کہ نبیوں نے ایسے ہی چلا دی یہ باتیں۔ بچوں، لوگ یہ سمجھ کر زکوٰۃ نہیں دیتے کہ پیسے خرچ ہو جائیں گے، کم پڑ جائیں گے ہمارے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا قرآن مجید میں۔ اور بچوں، اللہ میاں کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک خود اس کی مثال دیتے ہیں، لو سنو۔ دھوپ آ رہی ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبہ، اس کا آگے آئے گا، 100 حبہ آگے آئے گا۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانے کی حالت، جس 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی 3 بسکی ہے، تل کے سپارے کی آیت 261۔ میں 7 بالیں اگائے ہوں، ایک دانہ اناج کا زمین میں ڈال دو، کتنا بڑا پیڑ آئے گا، اس میں 7 بال آئیں گے، ایک بال میں دیکھو کتنے دانے ہوں گے۔ اس طرح سے اللہ بڑھاتا ہے صدقہ، اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ یہ زیادتی جس کو چاہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے، بڑے علم والے ہیں۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے اس مثال میں ہم کو بتایا ہے کہ جس طرح ایک اناج کا دانہ زمین میں بویا جاتا ہے اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دانہ زمین میں دفن ہوگا، بیکار چلا گیا، ایسا لگتا ہے کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس اناج کے دانے میں سے ایک پودا پیدا کرتے ہیں جس میں 7 بالیں ہوتی ہیں، اور ہر بال میں تقریباً 100 دانے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں یا خیرات دیتے ہیں تو بظاہر
یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیسہ جاتا رہا، وہ پیسہ جاتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس پیسے کو کئی گنا کر کے اس آدمی کو واپس کرتے ہیں۔ بچوں، تم نے دیکھا کہ مالدار ہونے کا یہ کیسا اچھا طریقہ ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی، گویا آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام۔ اللہ بھی راضی ہے، ہمارا مال بھی بڑھ رہا ہے، پاک اور طیب بھی ہو رہا ہے۔ اب آج ہم حج کا بھی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا بچوں۔ اسلام کا 5واں رکن حج ہے، اور جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ حج کر سکے، ٹھیک ہے، اس پر حج کرنا فرض ہے، بلکہ مکہ معظمہ جا کر عرفات میں جمع ہونا اور اس کے سب ارکان ادا کرنے کو حج کہتے ہیں۔ یہ حج، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے، بقرعید کے عرفہ والے دن ہوتا ہے۔ اس روز تمام دنیا سے مسلمان جوق در جوق ہوائی جہازوں میں، پانی کے جہازوں میں، موٹروں اور بسوں میں، مختلف سواریوں میں اور پیدل لاکھوں کی تعداد میں عرفات کے میدان میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جس نے حج کر لیا میں اس کے تمام عمر کے گناہ معاف کر دیتا ہوں بے شک۔ بچوں، تمہیں معلوم ہے کہ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ ہے، یاد رکھنی چاہیے۔ یہ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ معظمہ میں ہے۔ عرب کے ملک میں ایک شہر ہے، مکہ معظمہ ایک شہر ہے، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے، اس میں خانہ کعبہ بھی ہے۔ جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ حاجی اور دیگر مسلمان رات دن اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، یعنی اس کے گرد چکر لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ جس طرح ایک پروانہ روشنی کے گرد گھومتا رہتا ہے، اس طرح اللہ میاں کے عاشق اس گھر کے گرد گھومتے ہوئے اس کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں۔ بچوں، جب تم بڑے ہو جاؤ اور بالغ ہو جاؤ تو اس فرض کو ضرور ادا کرنا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر حج فرض ہوا اور اس نے نہ کیا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، توبہ توبہ۔ جس پہ حج فرض ہو گیا انہوں نے حرج نہیں کرا کہ میرا پیسہ نہ خرچ ہو جائے کسی بہانے سے، تو یہ سمجھ لو اللہ کا اس پہ کوئی ذمہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی، قبر میں اس کا کوئی حساب نہیں ہے، وہ یہودیوں میں جائے یا نصرانی میں، مسلمانوں کے قبرستانوں میں دیکھنے کو دفن ہوگا، لیکن اس کے حشر جو ہوگا نا نصرانی اور یہودیوں میں ہی ہوگا قبر میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلمان رہ کر موت دے، آمین۔ اب چند آیت حج کے متعلق ہم قرآن مجید میں سے نقل کرتے ہیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّوَافِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ فِي الْحَجِّ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضامن یاتین من کیا ہے وعلی کل ضامن یاتین من کل فج عمیق۔ سورہ حج کی آیت ہے اور پارہ 17 آیت ہے 62 اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، اور میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے اور نماز میں قیام و رکوع سجود کرنے والوں کے واسطے پاک رکھنا۔ ابھی تک دیکھو کتنی صفائی ہوتی رہتی ہے، ہر وقت عطر لگا جاتا ہے، صاف صفائی میں 24 گھنٹے لوگ لگے رہتے ہیں۔ اور ابراہیم سے یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں میں حج فرض ہونے کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس حج کو چلے آئیں گے، پیادہ بھی اور دبلی اور اونٹنیوں پر بھی، جو کہ دور دراز راستوں سے پہنچے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پہ سب لوگ جاتے ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کرا ہے کہ آپ اعلان کرو۔ انہوں نے کہا میں پوری دنیا میں کیسے میری آواز جائے کہ ہم پہنچائیں گے، جو پیدا ہوئے وہ، جو نہیں ہوئے وہ سب، جس نے اللہ ان کے نام آواز سے لبیک کہا تو وہ حج ضرور کرے گا انشاءاللہ، چاہے وہ پیدا بھی نہیں ہوتا، روح تھی بس۔ اور
جس نے ایک بار لبیک کہا ایک بار حج کرے گا، جس نے 2 کرا 2، جس نے جتنی بار لبیک بولا ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ، جس روح نے جتنے، تو وہ اتنی بار حج کرے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ نے کہاں کہاں آسمان و زمینوں میں ان کی آواز پہنچا دی۔ اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور نئے چینل پہ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔